السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 71 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ بڑی اہم آیت ہے، اس کو آپ غور سے سنیے گا۔ بات ہو رہی ہے اہل الکتاب کی، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ اس میں جیوز، کرسچن، مسلم سب شامل ہیں۔ وہ مسلم انکار کرتے ہیں تو ہم نے یہ بھی بتایا کہ وہ صحیح انکار کرتے ہیں، کیونکہ یہ خود ہی مانتے ہیں کہ ہم اس کتاب کے اہل نہیں ہیں۔ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں قرار دیتے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اب یہ کہنے کے بعد اہل کتاب کرتے کیا ہیں یہ بتا رہا ہے۔ پچھلی آیت کے اندر بھی بتایا، اس میں بھی۔ پچھلی آیت کے اندر یہ کہا کہ تم کیوں اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہو، حالانکہ تم اس چیز کی شہادت دیتے ہو کہ یہ اللہ کے قوانین ہے، اس کی آیات، اس کے باوجود تم کفر کرتے ہو۔ اور وہاں پر ہم نے بتایا تھا کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر اس کو قرآن کریم مزید ایکسپلور کر رہا ہے، ان کے ہتھ کنڈے، ان کے میتھڈز، ان کے طریقے، کہ کفر کرنے کے کون کون سے انہوں نے راستے یا طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں، ان میں سے یہ ایک بتا رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ لما تلبسون الحق بالباطل۔ یہ تلبیس ہوتا ہے مکس اپ کرنا، ملا دینا چیزوں کو، صحیح غلط، حق سچ کو ملا دینا، کہ پتہ ہی نہ چلے کہ سچ ہے کیا۔ یہ ہوتا ہے تلبیس۔ یہاں پر لما تلبسون الحق بالباطل، کیوں تم حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو۔ اور آگے پھر یہ سوالیہ انداز ہے بات کرنے کا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ کیوں لڑ رہے ہو، کیوں گالیاں دے رہے ہو، آپ کہتے ہیں نا، یہ وہی انداز ہے۔ کہہ رہا ہے کہ کیوں تم حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو۔ اور آگے دیکھیں قرآن کریم کس طرح پھر ان کو واضح کر رہا ہے کہ یہ کرتے کیوں ہیں ایسا۔ کہہ رہا ہے کہ یہ تم اس لیے حق کو باطل کے ساتھ اس لیے ملاتے ہو، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو۔ یہ ہے اصل چیز، حق کو چھپانے کے لیے تم حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے ہو۔ دیکھا قرآن کریم جب بھی کوئی بات کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی تفصیل دیتا چلا جاتا ہے، واضح کرتا چلا جاتا ہے، اس کو وضاحت کے ساتھ بتاتا چلا جاتا ہے کہ ہم یہ جو بات کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، اس کی لاجک کیا ہے، اس کی ریزننگ کیا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو، اور آگے خود ہی بتا رہا ہے کہ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، اس لیے تم حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو۔ جب دو چیزوں کو ملا دیا جائے، پتہ ہی نہ چلے کہ یہ چیز کون سی تھی، یہ چیز کون سی تھی، ان کو اس قدر ملا دیا جائے، یہ کرتے ہیں وہ۔ تو اس کے لیے پھر کیا کرتے ہیں، حق کے ساتھ باطل کو کیسے ملاتے ہیں۔ اوپر قرآن کی آیت، نیچے ببلیکل سٹوریز کی روح سے اس کی تفسیر، اور آگے پھر ترجمہ۔ دیکھا یہ کس طرح سے حق کے ساتھ باطل کو ملاتے ہیں، حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہیں۔ کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے یہ طریقہ کس نے ایجاد کیا؟ طبری نے، 923 عیسوی، پرشیا کا تھا، پھر بغداد میں وہ رہا، کیونکہ بغداد علمی مرکز تھا۔ تو یہ 923 عیسوی کی بات ہے، اب 2021 چل رہا ہے۔ تو طبری نے یہ طریقہ، بیسیکلی وہ شیعہ مسلک سے تھے طبری، لیکن وہ اہل سنت کے عالم اور شیخ بنے ہوئے تھے، ان کے امام۔ تو سب سے پہلے انہوں نے قرآن کی جو تفسیر لکھی، جس کا نام ہے جامع البیان فی تفسیر القرآن،
تو یہ بڑی ضخیم جلد تھی، کہتے ہیں کہ 3000 اس کے جو صفحات تھے، تو اب پتہ نہیں وہ کتنا بڑا صفحہ ہوگا یا اس کے کیا معاملات ہوں گے۔ کچھ کہتے ہیں 300 جلدیں تھیں جو مختصر کر کے پھر ان کی 30 جلدیں بنائی گئیں، یہ مختلف اس کی ہیں اس کے متعلق۔ خیر، یعنی بڑی ضخیم تفسیر لکھی، اور اس کے اندر طریقہ کیا اختیار کیا؟ اوپر قرآن کی آیت، نیچے انہوں نے جو کچھ کہنا تھا روایات کی، اور وہ روایات بھی خود وضع کرتے تھے۔ ایک تو وضع شدہ روایات ان کے پاس آئیں، یعنی پہلے سے جو بخاری، مسلم اور اس طرح کے جو اور جیسے زوری ہیں، اس طرح کے جو تھے ہسٹورین راوی، ان کے شیخ شیوخ، ان سے آئیں۔ کچھ انہوں نے خود وضع کی، کچھ روایات کو لے کر انہوں نے اس کی نوک پلک سنواری، کیونکہ وہ اتنی جھوٹی تھیں، قابل قبولی نہیں ہو سکتی تھی، انہوں نے نوک پلک سنواری۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ جو جیرہ کی کتابیں ہیں، یہ جو جس کو یہ حدیث بولتے ہیں، میں تو نہیں کہتا، روایات سے متعلق جو جیرہ و تعدیل کی کتابیں، ان کے اندر لکھا ہوا ہے طبری کے متعلق کہ وہ یہ اس طرح سے روایات کانا یضع للروافض کے الفاظ ہیں کہ وہ روافض کے لیے روایات وضع کرتے تھے، یعنی حدیثیں وضع کرتے تھے، یوں کہہ لیں آپ۔ تو انہوں نے یہ سٹائل اختیار کیا کہ اوپر قرآن کی آیت اور نیچے پھر ان روایات کی روح سے تفسیر، اور وہ پھر ایک روایت نہیں نیچے تبری دیتے تھے، کنٹراڈکٹڈ روایات دیتے تھے تاکہ قرآن کا مفہوم سمجھ ہی نہ آئے۔ یعنی ایک روایت ہے، ایک آیت ہے، اس کے نیچے 17 قسم کی کنٹراڈکٹڈ روایات انہوں نے دی ہوئی تھی، 17 قسم کی کنٹراڈکٹڈ روایات۔ اس سے پھر کیا ہوا کہ ان کی تفسیر جو تھی وہ ہر فرقے نے لی کنٹراڈکٹڈ روایات کی وجہ سے، کیونکہ وہ ہر فرقے کی فیور میں انہوں نے روایات لکھ دی۔ اب ہر فرقے والا جو تھا وہ ان کی تفسیر کو اپنے سینے سے لگائے پھرتا تھا، اور آج بھی یہی ہے۔ یہ جو تفسیر ابن کثیر ہے، ایکچولی یہ تفسیر طبری کا خلاصہ ہے، اس کا چھوٹا نام تو تفسیر طبری ہے، اور اصل اس کا نام ہے جامع البیان فی تفسیر القرآن۔ تو میری جو کتاب عظمت رفتہ ہے، اس کے اندر میں نے اس کا تعارف کروایا ہے، تو وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عظمت رفتہ کے اندر پورا ایک علیحدہ جو حصہ دوم ہے، اس کے اندر اس کا پورا انٹروڈکشن ہے، ان کی تفسیر کا بھی، خود طبری کا بھی، اور ان کے متعلق کہ وہ کرتے کیا تھے، یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے انہوں نے کیا تھا، اوپر قرآن کی آیت، نیچے روایات کی روح سے اس کی تفسیر، اور آگے پھر آج ترجمے ہو رہے ہیں، وہ بھی اسی تفسیر طبری کی روح سے ہو رہے ہیں۔ اور وہ چونکہ ضخیم بہت تھی، بعد میں پھر جو ابن کثیر آئے تو انہوں نے پھر تفسیر ابن کثیر لکھی، وہ ایکچولی تفسیر طبری کا ہی خلاصہ ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے یہ قرآن کے ساتھ کفر کرنے کا ایک طریقہ ایجاد کیا قرآن کی آیات کے ساتھ، کہ جو کچھ کہا گیا اس کا مفہوم ہی بدل دیا۔ چلیں ایک روایت لاتے تو چلو ایک فرقہ بنتا، انہوں نے ایک ایک آیت کے نیچے 17 17 18 18 20 20 15 15 روایات، اور وہ بھی مختلف کنٹراڈکٹڈ، کہ یہ بھی مطلب ہے اس کا، یہ بھی مطلب ہے اس کا، یہ بھی مطلب ہے اس کا، یہ بھی مطلب ہے۔ اس سے پھر فرقے بنے۔ یہ ہوا قرآن کریم اس کی بات کر رہا ہے۔ بنیادی قرآن کی آیات کے ساتھ جو بنیادی کفر ہے وہ تو یہی ہے جو طبری نے کیا، اور آج تک جتنے بھی تراجم اور تفاسیر ہو رہی ہیں وہ انہی کو کاپی کر کے ہو رہی ہیں۔ ایک لفظ بھی وہ الفاظ کی کو ملتے جلتے کر لیں تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن باقی اس کا جو مین تھیم ہے وہ وہی ہے جو طبری نے پیش کیا، اسی کے اوپر آج بھی چل رہے ہیں۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، تم حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ چھپانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کیسے، کہ اس کے آیات کے میننگ، الفاظ کے میننگ ہی ایسے کر دو کنٹراڈکٹڈ کہ سمجھ ہی نہ آئے، حق ہی چھپ جائے، پتہ ہی نہ چلے کہ حق ہے کیا۔
اہل بیت اللہ نے نبی کی بیویوں کو کہا، انہوں نے علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ، حسن حسین رضی اللہ عنہ کو اہل بیت بنا دیا، قرآن کی آیات بالکل نیچے اس کے لکھ کے۔ تو اہل بیت کے مفہوم ہی بدل دیے۔ ابراہیم کی ایک بیوی کے لیے بھی اہل البیت کا لفظ آ رہا ہے قرآن کے اندر، اور رسول کی بیویوں کے لیے بھی اہل البیت کا لفظ آ رہا ہے، لیکن معنی بدل دیے۔ اب اہل بیت کون ہے؟ یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتائے، سنی بھی یہی کہہ رہے ہیں اور وہ اہل تشیع نے تو کہنا ہی ہے۔ تو یہ اس طرح آگے کہہ رہا ہے کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، کہتا جانتے ہو، تم جانتے بوجھتے یہ چیزیں کی انہوں نے، آج بھی کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے تمہیں علم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، ان الفاظ کے کیا میننگ ہے، اس کے باوجود کفر کر رہے ہو۔ اللہ کے احکام کیا ہیں، اس کے قوانین کیا ہیں، اس کی آیات کیا ہیں، کہتا ہے تم جانتے ہو یہ، لیکن اس کے باوجود کر رہے ہو یہ چیزیں جانتے بوجھتے۔ یعنی یہ نہیں کہ کوئی بھول چوک ہو گئی ہو، غلطی سے ہو گیا ہو، بلا ارادہ ہو گیا ہو، نہیں، بال ارادہ جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی کانشیسلی یہ کچھ کر رہے ہو، حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو جان بوجھ کر۔ کس لیے؟ تاکہ تم باطل کو حق بنا کر پیش کرو۔ اب جو کچھ انہوں نے لکھا وہ دین بن چکا ہے، چونکہ وہ میڈیا کے اوپر بھی وہی بیان ہو رہا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا، اسی کا وہ شور ہے نا، اس میں حق دبا ہوا ہے، حق ہے ہی نہیں۔ اور وہ اب وہ چونکہ ان کا روزگار بن چکا ہے، یہ جو باطل ہے، باطل کی جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ کوئی بھی ہوں، سیرت ہو، یہ نعتیں ہوں، ریچولز ہوں، ورد وظائف ہوں، جھوٹے قصے کہانیاں ہوں، یہی ہے نا افتخارے، اور یہ باطل پھیلا ہوا ہے، اس نے چھپا لیا ہے حق کو۔ لوگ آنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ اس کے اندر مزہ ہے، کوئی آپ کو ضابطوں کی پابندی کی ضرورت نہیں ہے، بس فلاں وظیفہ کر لیں اور بس یہ کام ہو جائے گا، آپ اللہ کے برگزیدہ ہو جائیں گے، آپ کی بخشش ہو جائے گی، آپ کے جرائم مٹ جائیں گے، بخشش ہو جائے گی، وسیلہ مل جائے گا، شفاعت مل جائے گی۔ ضرورت ہی نہیں ہے اپنے نفس کی تربیت کرنے کی، قوانین کو فالو کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ چیزیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سمجھیں یہ قرآن کریم کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ جان بوجھ کر تم یہ کچھ کر رہے ہو، جانتے بوجھتے، تو پھر تمہیں عافیت مل جائے گی، تمہیں راستہ مل جائے گا، تمہیں منزل مل جائے گی؟ کبھی نہیں ملے گی، بھٹکتے رہو گے۔ ذلت، خواری، بھوک، جہالت، ان کا جو عذاب ہے اس میں تم مبتلا رہو گے۔ یہ چیز تمہاری آزادی، خود مختاری، غیرت، حمیت، ایگو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ ہے کچھ مسلم قوم کے پاس؟ بتائیں۔ جو قوم مذہب کو چھوڑ کر اللہ کے قوانین کو سمجھ کر آگے بڑھی ہے، وہ دیکھ لیں دنیا کے اوپر رولنگ کر رہے ہیں، وہ چاہے امریکہ ہو، کینیڈا ہو، آسٹریلیا ہو، اسکینڈینیوین کنٹریز ہوں، جرمنی ہو، فرانس ہو، کوئی بھی ہو، وہ آگے نکل گئے۔ یہ چیزیں ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔